फरहाद अली तैमूर। एपिसोड 692। प्रिंस ने कहा, सोनिया मैं जा रहा हूं। डॉक्टर के ख्यालात पढ़ने के बाद सुपर मास्टर को रिपोर्ट दूंगा, फिर आकर तुम्हें उसका जवाब सुनाऊंगा। सोनिया ने कहा, आर्मर, मिस्टर प्रिंस डैगर को डॉक्टर के पास पहुंचाकर मेरे पास आओ। आर्मर 1 मिनट के अंदर ही वापस आ गया। सोनिया ने कहा, मैं ये सोचकर जोजो को जल्द से जल्द ले जाना चाहती थी कि सुपर मास्टर मेरी असलियत समझ गया है। किसी वक्त भी मेरे चेहरे से नकाब उठा सकता है। अगर हम जोजो को यहां से ले जाने में 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे तो वो कम वक्त इसे मेरी मक्कारी समझेगा। मुझे 1 हफ्ते तक अपनी गिरफ्त में रखने के लिए कोई दूसरी चाल चलेगा। इससे पहले ही मुझे यहां से गायब हो जाना चाहिए। तातियाना का नकाब उतारना पड़ेगा। दानिशमंदी यही है, पहले तुम अपनी सलामती देखो। जोजो की फिक्र ना करो। उसके ख्यालात पढ़कर मेरा हौसला बढ़ता है और ये यकीन होता है कि कोई उसे बहका नहीं सकेगा। वो ना मेरी बातों में आती है ना मास्कमैन की। इस बात का यकीन करती है कि वो मौलाना एंद्रोफ है। इससे उसकी क़ुव्वत इरादी का पता चलता है। वो सिर्फ अपने तौर पर फैसला करती है। रह गई दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों की बात, तो वो उसके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। मेरे तनवीमी अमल के मुताबिक आने वालों की सोचें उसके दिमाग में मुंतशिर हो जाया करेंगी और वो उसे ट्रैप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब आधे घंटे बाद आना और आने से पहले जनाब शेख साहब से पूछ लेना कि तुम मेरे दिमाग के चोरखाने में कैसे आओगे, ताकि प्रिंस डैगर से छुपकर बातें कर सको। मुझे अपनी समत आने वाले तूफान का अंदाजा हो जाता है। अगले 1 आध घंटे में कुछ होने वाला है। बेहतर है तुम आधे घंटे में पास्कल को अपना मोती और फर्माबरदार बना लो, फिर मेरे पास आना। वो चला गया। प्रिंस डैगर ने डॉक्टर के ख्यालात पढ़ने के बाद नाइब से फ़ोन पर राब्ता कायम किया, फिर जोजो के मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट सुना दी। दूसरी तरफ सुपर मास्टर कंप्यूटर के जरिए रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने कहा, 1 हफ्ते तक सोनिया पर भरोसा करने का मतलब है उसे बच निकलने की मोहलत देना। हम इतनी बड़ी हिमाकत हरगिज नहीं करेंगे। प्रिंस डैगर ने कहा, सोनिया पर भरोसा करें या न करें, जोजो की मुकम्मल सेहतियाबी का इंतजार करना ही होगा। इंतजार किया जा सकता है लेकिन एतमाद नहीं किया जा सकता। सोनिया से कहो वो रूसी सरहद से बाहर आकर मेरे खास एजेंट से मुलाकात करे और आइंदा भी तातियाना बनकर रहने और जोजो को वहां से लाने के सिलसिले में अहम मामला तय करे। वो रूस के बाहर आपके एजेंट से कहाँ मुलाकात करेगी? बाहर जाने के सिलसिले में उस पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं। मास्कमैन और दूसरे आला हुकाम ऐसे ममालिक में तातियाना के जाने पर एतराज़ नहीं करेंगे जो रूस के साए में रहते हैं। मसलन वो बल्गारिया के शहर सूफिया तक आ सकती है और अपने साथ पास्कल को भी ला सकती है। जनाब, वो और पास्कल वहां के 2 अहम सतून समझे जाते हैं। दोनों को एक साथ मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो छुपकर धोखा देकर आएगी। पास्कल अपने इख्तियार में नहीं है। आर्मर ने उसके दिमाग को लॉक किया हुआ है। वो सोनिया की सलामती के लिए पास्कल को बल्गारिया ज़रूर पहुंचाएगा। तुमने कहा था सोनिया तुम्हारे इशारों पर चल रही है। वो आर्मर के जरिए तुम्हें पास्कल के दिमाग तक पहुंचाएगी। ये अभी तक सिर्फ बातें ही बातें हैं। अमल क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हें फौरन पास्कल को अपनी मुट्ठी में लेना चाहिए था। अभी मैं वही करने जा रहा था। सोनिया की हिदायत पर मुझे आर्मर ने जोजो के डॉक्टर के दिमाग तक पहुंचाया था। अब वो पास्कल तक भी पहुंचाएगा। मैं चाह रहा हूं। वो सोनिया के पास आ गया। उसे सुपर मास्टर का हुक्म सुनाया। सोनिया ने कहा, तुम आर्मर के दिमाग में जाओ, वो तुम्हें पास्कल तक पहुंचा देगा। वो ख्यालखानी के जरिए आर्मर के पास गया। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार गया। उसने फिर सांस रोक ली। वो वापस आकर सोनिया से कहने लगा, आर्मर कुछ कहने का मौका नहीं देता, सांस रोक लेता है। क्या तुमने आर्मर से कोड वर्ड्स का तबादला किया था? हमारे दरमियान मखसूस कोड वर्ड्स की कोई बात हरगिज नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? तुम उसके दिमाग में गए, फिर जोजो के डॉक्टर के पास पहुंचे। आइंदा भी आर्मर की जरूरत पेश आ सकती है। तुम दोनों को कोड वर्ड्स मखसूस कर लेने चाहिए थे। मैं भूल गया था, लेकिन आर्मर इतना मोहतात क्यों है? दिमाग में आने वाले की बात तो सुनना चाहिए। वो इसलिए मोहतात है कि अब हमारी टीम में वही एक ख्यालखानी करने वाला है। बाकी जो भी दिमाग में आएगा वो दुश्मन होगा, इसलिए वो सांस रोक लेता है। उसे ये तो सोचना चाहिए कि मैं दोस्त बन गया हूं, मैं आ सकता हूं। तुम्हारी उससे दोस्ती शुरू हुई है। आपस में एतमाद कायम रखने के लिए तुम दोनों को पहले से एक दूसरे के दिमाग में आने के मामला तय करने थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम उससे कैसे रब्ता करती हो? मैं कभी नहीं करती। वही आकर कोड वर्ड्स अदा करता है। पता नहीं अब कितनी देर में आएगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं सुपर मास्टर को क्या जवाब दूंगा?
तुम जरा सी बात पर परेशान क्यों हो जाते हो? मैं हैरान हूं कि तुम इसे जरा सी बात समझ रही हो। सुपरमास्टर तुम्हें अपनी गिरफ्त में रखने के लिए बल्गारिया बुला रहा है और तुमने कोई तशवीश नहीं जाहिर की। देखो, तशवीश होगी मुझे या तुम्हारे मास्टर को, इसलिए मेरी बात रहने दो। अपनी सफाई में जाकर कह दो जो की हालत तशवीशनाक हो गई है। वो डॉक्टर उसे पूरी तवज्जो से अटेंड कर रहे हैं। आर्मर उन डॉक्टरों के दिमाग में है। अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर पास्कल के दिमाग में नहीं जाना चाहता और हम उसे जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए इंतजार करना होगा। और तुम्हारे बारे में क्या कहूं? कह दो जैसे ही आर्मर अपनी बहन की तरफ से मुतमईन होगा, सोनिया की हिदायत के मुताबिक वो पास्कल को बल्गारिया जाने पर मजबूर कर देगा। जब पास्कल दीवानावार भागेगा तो सोनिया तातियाना की हैसियत से उसका ताक़ुब करती हुई बल्गारिया पहुंच जाएगी। उसने नायब से राब्ता कायम करके ये बात कह दी। सुपरमास्टर ने कहा, मैं हैरान हूं कि सोनिया इतनी आसानी से किस तरह बातें मान रही है। जनाब, आप ये क्यों भूलते हैं कि वो मेरी मामूला है, मेरे अहकामात की पाबंद है। मामूला गई जहन्नुम में। वो तनवीमी अमल के बाइस गैर शऊरी तौर पर तुम्हारी महकूम है, मगर शऊरी तौर पर सोनिया है। जान हथेली पर रखकर मॉस्को गई है। पास्कल को अस्पताल में और तातियाना को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। जोजो को वहां से निकालने के लिए हम लोगों को बल्गारिया के बहरे सिया में पहुंचाकर खुद जोजो के साथ पेरिस पहुंच जाएगी और तुम खुशफहमी के जंगल में नाचते रह जाओगे। मेरी समझ में नहीं आता जनाब, वो औरत आप जैसों के हवास पर किस कदर छाई हुई है। जब वो झुकती नहीं थी तब भी उससे सहमे रहते थे, अब वो हर बात पर झुक रही है, तब भी आप अंदेशों में घिरे हुए हैं। सुपरमास्टर ने कहा, हाँ, वो ऐसी ही बला है कि हमें किसी करवट चैन लेने नहीं देती। जागती है, जब भी जगाती है, सोती है तब भी नींदें उड़ाती है। पता नहीं कब पैदा हुई थी और कब मरेगी। हमारे बस में होता तो हम फराज से पहले उसे ही कब्र में पहुंचा देते। वो औरत न किसी के काबू में आई है, न कभी आएगी। प्रिंस डैगर मुस्कुराकर सोचने लगा, वो खतरनाक और हसीन बला मुझ पर मर मिटी है, मेरे काबू में है। जब ये बात सुपरमास्टर और सारी दुनिया को मालूम होगी तो सब हैरान रह जाएंगे। सुपरमास्टर ने कहा, मैं नहीं मानता कि जोजो की हालत तशवीशनाक है और आर्मर ने अपनी बहन की खातिर दूसरी मसरूफियात छोड़ दी हैं। ये सोनिया की चाल है, वो तुम्हें पास्कल के दिमाग तक नहीं पहुंचाएगी। जाओ देखो वो क्या कर रही है। प्रिंस डैगर ज्यादा से ज्यादा सोनिया के पास ही रहना चाहता था। वो फिर उसके दिमाग में आ गया, लेकिन परेशान हो गया। वो बेहोश थी। उसने आवाजें दी, लेकिन बेहोशी के बायस दिमाग कमजोर था। उसकी सोच की लहरों को नहीं सुन रहा था। उसने नाइब के पास आकर कहा, जनाब, गजब हो गया, वो बेहोश हो गई। किसकी बात कर रहे हो? मैं अभी सोनिया के दिमाग में गया था। वो दिमागी तौर पर गाफिल है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे बेहोश हो गई है और कहाँ पड़ी हुई है। ये भी उसकी चाल होगी। वो अचानक बेहोश कैसे हो सकती है? क्या मुसीबत है, आपको किसी बात का यकीन ही नहीं आता। कोई दुश्मन उस पर गालिब आया होगा। जिस तरह हमने उसके खाने में दवा मिलाकर उसके आसाब कमजोर किए थे और मैं तनवीमी अमल करने में कामयाब हुआ था, उसी तरह किसी दुश्मन ने उसे धोखे से बेहोश कर दिया है। मॉस्को में उसका और कौन दुश्मन होगा? वो तातियाना बनकर मास्क मैन को उल्लू बना रही है। हमने उसे अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी मालूमात के मुताबिक वहां तंजीम वालों के एजेंट नहीं है। फिर वो बेहोश कैसे हो गई? आपकी मालूमात गलत हो सकती हैं। वहां तंजीम वालों के एजेंट जरूर होंगे। तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हो? वहां हमारे एजेंटों के जरिए सोनिया तक पहुंचो। वो तातियाना समझ रही है, उसे मास्क मैन के आदमी अस्पताल ले गए होंगे। वो मॉस्को के एक एजेंट के पास ख्यालखानी के जरिए पहुंचा। उसे हुक्म दिया, तातियाना की रिहाइशगाह की तरफ चलो, मगर उसके बंगले से दूर रहना और वहां से किसी मुसल्ला गार्ड की आवाज मुझे सुनाने की कोशिश करना। मैं उस गार्ड के जरिए तातियाना यानी सोनिया तक पहुंच जाऊंगा। एजेंट वहां से रवाना हो गया। प्रिंस डैगर थोड़ी देर के लिए जोजो के एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर के पास फौज का एक आला अफसर बैठा फोन पर हैरानी और परेशानी से पूछ रहा था, क्या कह रहे हो? तातियाना को अगवा किया गया है? किसने किया है? कैसे किया है? वो कोई मामूली या कमजोर औरत नहीं है। उसे अगवा करना बच्चों का खेल नहीं है। ये कैसे हो गया? प्रिंस डैगर ने फौज के अफसर के दिमाग में पहुंचकर सुना। दूसरी तरफ रिपोर्ट देने वाला अफसर कह रहा था, तातियाना के कमरे में सामान बिखरा पड़ा है और एक सिरिंज पाई गई है। लेबोरेटरी से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उस सिरिंज में बेहोशी की दवा थी, यानी तातियाना को बेहोश करने के बाद उसे कहीं छुपाया गया है। दुश्मन इतनी जल्दी उसे मॉस्को से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। शहर के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी हो चुकी है। मुजरिम जल्द ही गिरफ्तार होंगे। प्रिंस डैगर ने एजेंट के पास आकर कहा, तातियाना की रिहाइशगाह की तरफ न जाओ।
یہاں تنظیم والوں کے ایجنٹ کو تلاش کرو، میں تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب اسے فرات کی طرح کوئی زبردست قدم اٹھانا تھا، اپنی سونیا کو دشمنوں کے پنجے سے چھڑا کر دنیا والوں کے سامنے ثابت کرنا تھا کہ وہ فرحات سے کم نہیں ہے اور سونیا کا مرد کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ بڑی دیر تک ٹہلتا رہا، لیکن سونیا کو اغوا کرنے والوں تک پہنچنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسے وقت سونیا اور فرحات کس طرح حاضر دماغی سے کام لیا کرتے تھے۔ اگر وہ کسی طرح اپنی ذہانت سے بچ نکلے گی تو اس نئے عاشق کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ وہ بار بار فوجی افسروں، ڈاکٹروں اور سپر ماسٹر کے ایجنٹوں کے دماغوں میں جا رہا تھا، سبھی کو بھاگ دوڑ کرتے اور تاتیانا کو تلاش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن سونیا کی گمشدگی اور طویل بے ہوشی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دراصل اس کا دماغ، اس کی آنکھیں اور اس کا وجود ناقابل فہم تھا، کیونکہ بابا فرید واسطی مرحوم کی خاص روحانی عنایات اس پر تھیں۔ استنبول کے ایک بزرگ کی دعائیں اس کے لیے تھیں اور جناب شیخ الفارس غلام البرقی اس کی رہنمائی کرتے تھے، اسی لیے کوئی اس کے دماغ میں چور خانے تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ وہ کسی تنویمی عمل سے سحر زدہ نہیں ہوئی تھی۔ پرنس ڈیگر یا کوئی بھی خیال خانی کرنے والا اس کی اصل دماغی حالت معلوم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بزرگان دین نے اس کے دماغ پر اپنا عمل مستحکم کر رکھا تھا۔ ابھی اس پر ایسے ہی عمل کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ پردے کے ادھر بظاہر بے ہوش تھی اور ادھر پورے ہوش و حواس میں تھی۔ اس نے تاتیانا کا میک اپ ختم کر دیا تھا، اب ایک عام عورت کے روپ میں تھی۔ وہ عورت اپنے پاسپورٹ کے ذریعے یوگوسلاویہ کے شہر بلغراد جانے والی تھی۔ تاتیانا کا میک اپ ختم کرنے سے ماسک مین اور ان کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی ناقابل شکست تاتیانا کو دشمنوں نے اغوا کیا ہے۔ اس کی دوسری چال کے مطابق آرمر نے پاسکل کے اندر پہنچ کر اس کی دماغی توانائی میں اضافہ کیا تھا۔ اب وہ آرمر کی مرضی کے مطابق کہہ رہا تھا، میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ سپر ماسٹر کا ڈیگر میرے پاس آ کر کہہ رہا ہے، تاتیانا ان کے قبضے میں ہے، میں نے ڈیگر کو دماغ سے بھگا دیا ہے۔ ماسک مین خوش ہو گیا تھا، اس کے خیال خانی کرنے والے کی دماغی توانائی بحال ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، پاسکل فوراً تاتیانا کے دماغ میں جاؤ اور معلوم کرو کہ دشمنوں نے اسے کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر پاسکل نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خیال خانی کر رہا ہو، حالانکہ اس کا باپ بھی خیال خانی کی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ آرمر نے اس کی آنکھیں بند کر دی تھیں، تھوڑی دیر تک اسے مراقبے میں رکھا تھا، پھر اس کی آنکھیں کھول کر اس کی زبان سے کہا، وہ ایک طیارے میں جا رہی ہے، اس کے دماغ پر ایک ڈیگر نے قبضہ جما رکھا ہے جو مجھے اس کے ذریعے معلوم کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے کہ وہ کس طیارے میں ہے اور کہاں لے جائی جا رہی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ماسک مین، وہاں کے حکام اور فوجی افسران پریشان ہو گئے۔ تاتیانا ایک مایا ناز سیکرٹ ایجنٹ تھی، اس نے اپنے ملک کے لیے بڑے اہم کارنامے انجام دیے تھے۔ اس کا آخری کارنامہ یہ تھا کہ اس نے سونیا جیسی ناقابل شکست عورت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ماسک مین اور اس کے ملک کے لوگ اس پر جتنا بھی ناز کرتے کم تھا۔ ملک کے کتنے ہی اہم راز اس کے سینے میں محفوظ تھے۔ یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ دشمن اس سے راز اگلوا لیں گے۔ جب سپر ماسٹر کو معلوم ہوا تو اس نے ہاٹ لائن پر ماسک مین سے کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے، سونیا تم سب کو الو بنا رہی ہے، تاتیانا کا کوئی وجود نہیں ہے، سونیا نے اسے بہت پہلے ہی قتل کر دیا تھا اور خود تاتیانا بن کر جوجو کو وہاں سے لے جانے کے انتظار میں تھی۔ ماسک مین نے کہا، ہم تاتیانا کو تم سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں، تم اسے اغوا کر کے ہم سے جوجو کا مطالبہ کرنا چاہو گے تو یہ تمہاری نادانی ہوگی۔ تاتیانا تمہارے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گی جسے نہ اگل سکو گے نہ نکل سکو گے۔ میں کہتا ہوں تاتیانا مر چکی ہے۔ اگر وہ مر چکی ہے تو کیا تم کسی طیارے میں اپنی ماں کو لے جا رہے ہو؟ تمیز سے بات کرو، ہم کسی کو اغوا نہیں کر رہے ہیں، یہ سونیا کی چال ہے۔ فرض کیا کہ سونیا زندہ ہے، تاتیانا بن کر ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، پھر وہ جوجو کو چھوڑ کر ایک طیارے میں کیوں جا رہی ہے؟ سونیا ایسی تو نہیں تھی، یا ہے کہ اتنے دنوں میں ماسکو رہے اور اپنا مقصد پورا کیے بغیر واپس چلی جائے؟ تم کیوں ہمیں بچوں کی طرح بہلا رہے ہو؟ سپر ماسٹر نے پرنس ڈیگر سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماسک مین کا خیال خانی کرنے والا کہتا ہے کہ تاتیانا طیارے میں سفر کر رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ ابھی تک بے ہوش پڑی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں ابھی 1 منٹ پہلے اس کے کمزور دماغ میں جا کر آیا ہوں۔ پاسکل جھوٹ کہتا ہے، پھر یہ اچانک پاسکل کے اندر خیال خانی کی توانائی کیسے آ گئی؟ یہ تو کوئی اور ہی چکر ہے۔ بے شک سونیا کا شیطانی دماغ سب کو چکر میں ڈال رہا ہے۔ آرمر نے اس کی ہدایت کے مطابق پاسکل کو اپنا آلائے کار بنایا ہے۔ ایک طرف وہ روپوش ہو گئی ہے تاکہ ہم اس کے چہرے سے تاتیانا کا نقاب نہ اٹھا سکیں، دوسری طرف پاسکل کے ذریعے ماسک مین کو یقین دلا رہی ہے کہ تاتیانا کو اغوا کیا جا رہا ہے۔
یعنی اب ہم لاکھ سر پٹک کر کہتے رہیں کہ وہ سونیا ہے، ہماری بات کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا خیال خانی کرنے والا تاتیانا کے اغوا ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ او گاڈ، یہ عورت اپنی کھوپڑی میں شیطان کا مغز رکھتی ہے۔ پرنس ڈیگر نے کہا، لیکن سونیا تو بے ہوش ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ سونیا کے پچھلے غیر معمولی کارناموں کو ان کی پوری اہمیت کے ساتھ یاد رکھو۔ تم ایک بار تاتیانا کے دماغ میں پہنچ کر زلزلہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ سونیا نے ایسے وقت تاتیانا کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، پھر اس کی آنکھوں کے سحر نے تمہاری ٹیلی پیتھی کو ناکام بنا دیا تھا۔ تم تاتیانا کو نقصان نہیں پہنچا سکے تھے۔ اس واقعے کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو عورت دوسروں کو ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے بچاتی ہے، وہ خود اس ہتھیار سے کیسے زیر ہو سکتی ہے؟ وہ تمہیں چکر دے رہی ہے۔ اپنے دماغ سے یہ بات ہمیشہ کے لیے نکال دو کہ اس چڑیل کے چور خیالات پڑے جا سکتے ہیں اور اس پر تنویمی عمل کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ سب ہماری خوش فہمی تھی۔ وہ باتیں سن رہا تھا اور اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے لاشعور میں یہ بات تھی کہ سونیا ایسی فولاد نہ ہو جیسی بیان کی جا رہی ہے اور جیسی ثابت ہوتی آ رہی ہے، بس وہ آغوش میں آ کر پگھل جانے والی محبوبہ ہو۔ محبوبہ اپنی فطرت اور مزاج میں موم ہوتی ہے۔ اگر ایسی نہ ہو تو شاعری اور حسن بیاں میں نہیں آتی، فولاد کے ذکر میں آتی ہے، اور فولاد سے محبوبہ نہیں تلوار ڈھالی جاتی ہے۔ وہ بیچارہ سونیا سے نہیں دو دھاری تلوار سے عشق کر رہا تھا۔ ادھر پاسکل نے ماسک مین سے کہا، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ صحتیاب ہونے کے بعد مجھے مسلسل خیال خانی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی تاتیانا کا سفر پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ جب وہ طیارے سے باہر آئے گی تو میں معلوم کروں گا کہ وہ کہاں پہنچائی جا رہی ہے۔ ماسک مین نے کہا، ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو۔ اگر آرام کرتے رہنے کے دوران کوئی خاص بات سامنے آئے تو فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ پاسکل دماغی طور پر حاضر ہو گیا، نڈال ہو کر بستر پر گر پڑا۔ آرمر نے کہا، اتنے عرصے کے بعد تم نے خیال خانی کی پرواز کی ہے، اس لیے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے ہی پرواز کرائی ہے، تم نے ہی مجھے توانائی دی ہے، ورنہ میں ابھی صفر ہوں۔ ایک بات بتاؤ، مجھے زندہ رکھو گے؟ زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے، مگر آدمی بھی آدمی کو مارتا ہے۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سونیا مجھے نہیں چھوڑے گی، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ تم اس کے کام آتے رہو گے، کسی مرحلے پر دھوکہ نہیں دو گے تو اسے یقین ہو جائے گا۔ زبان سے نہ بولو، عمل سے بولو۔ وہ جو کہے گی تم جو کہو گے میں کرتا رہوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ سونیا کے وفادار رہ کر تم انسان بن جاؤ گے۔ ٹیلی پیتھی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو گے تو خدا بھی خوش رہے گا، بندے بھی خوش رہیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے تم اپنی بھلائی کے لیے سوچتے رہو گے۔ اگر تمہاری غیر موجودگی میں ماسک مین کسی نہایت اہم خیال خانی کے لیے کہے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اول تو میں 1 منٹ سے زیادہ غیر حاضر نہیں رہوں گا۔ کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو تم تھکن اور کمزوری کا بہانہ کر کے خیال خانی کے مسئلے کو ٹال سکتے ہو۔ آرمر اس عورت کے دماغ میں آیا جس کے روپ میں سونیا بلغراد کا سفر کر رہی تھی۔ وہ عورت اپنے اپارٹمنٹ میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد بھید کھل سکتا تھا۔ اس نے سونیا کے پاس جا کر کہا، وہ ابھی تک بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہے۔ سونیا نے رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہوش میں آ جائے گی۔ تم 15 منٹ کے بعد جاؤ، پھر جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ وہ واپس آ گیا۔ پاسکل کو اس کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تنویمی عمل کے مطابق دوسری تمام سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، بد نصیبی پوچھ کر نہیں آتی، بس اچانک ہی شہزور کو کمزور بنا دیتی ہے۔ میں ٹیلی پیتھی جاننے کے غرور میں کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کمزور اور دوسروں کا محتاج بن کر رہ جاؤں گا۔ اور غرور بھی کیسے ٹوٹا؟ ایک عورت نے پنجہ لڑا کر میری انگلیاں توڑ ڈالیں اور مجھے خیال خانی کے قابل نہیں چھوڑا۔ آرمر نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد ہی دماغی توانائی بحال ہو جائے گی، میں پھر خیال خانی کرنے لگوں گا، سانس روک لیا کروں گا، پھر آرمر بھی میرے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ وہ گھبرا کر خلا میں تکنے لگا، سوچنے لگا، آرمر کسی وقت بھی میرے دماغ میں آ سکتا ہے، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میری بھلائی یہ سوچنے میں ہے کہ آرمر تمام عمر میرے دماغ میں آتا رہے اور مجھ سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتا رہے، میں ہمیشہ اس کا وفادار رہوں گا۔ آرمر، اے مسٹر آرمر، کیا تم موجود ہو؟ دیکھو میں تمہارا وفادار بن کر سوچتا رہتا ہوں۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ گھڑی دیکھ کر سوچنے لگا،
2 منٹ گزر گئے۔ اس نے 1 منٹ میں آنے کے لیے کہا تھا۔ شاید کسی معاملے میں الجھ گیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، مجھے وفادار بن کر سوچتے رہنا چاہیے۔ میں وفادار ہوں، وفادار ہوں، وفادار ہوں۔ اکثر لوگ عبادت کرتے وقت ایسا ہی سوچتے ہیں کہ میں خدا کا عبادت گزار اور نیک بندہ ہوں، لیکن سجدے سے اٹھ کر وہی کرتے ہیں جس میں انا اور غرور کی تسکین ہوتی ہے۔ وہ وفاداری کی قسمیں کھا رہا تھا، مگر دماغ کے تہخانے میں چور خیالات کہہ رہے تھے، میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیت بحال ہو جائے۔ میں ٹیلی پیتھی کی دنیا کا شیر ہوں، مجھے آزاد رہ کر پنجے مارنا چاہیے۔ آرمر نے کہا، بس کرو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم وفادار ہو۔ جب توانائی حاصل ہوگی تو زنجیریں توڑ ڈالنا، ہمیں اس وقت تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، تم ابھی ضروری ہو۔ وہ پاسکل کے پاس 15 منٹ گزار کر پھر اسی عورت کے پاس آ گیا۔ وہ اسی طرح بستر پر پڑی ہوئی تھی، دماغی حالت بتا رہی تھی کہ چند منٹ میں ہوش میں آ جائے گی۔ آرمر نے انتظار کیا۔ جب وہ پرائی سوچ کی لہروں کو سننے کے قابل ہوئی تو آرمر اسے ٹیلی پیتھی کی لوری سنانے لگا۔ دماغ میں یہ نقش کرنے لگا کہ وہ 10 گھنٹے تک آرام سے گہری نیند سوتی رہے گی۔ دروازے پر دستک ہو یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہے، وہ مقررہ وقت سے پہلے بیدار نہیں ہوگی۔ اس نے سونیا کو آ کر بتایا کہ 10 گھنٹے تک راز نہیں کھلے گا۔ وہ کہنے لگی، 10 گھنٹے بہت ہیں، انشاءاللہ میں 6 گھنٹے میں بلغراد پہنچ جاؤں گی، تم پاسکل کے پاس جاؤ۔ وہ اسی طرح سونیا اور پاسکل کے پاس آتا جاتا رہا۔ 6 گھنٹے بعد اس نے پاسکل کے دماغ میں پھر توانائی پیدا کی۔ وہ ماسک مین کے نائب کے دماغ میں پہنچ کر کہنے لگا، میں پاسکل ہوں، ضروری رپورٹ دے رہا ہوں۔ کمپیوٹر کے ذریعے فوراً ماسک مین سے رابطہ قائم کیا گیا۔ پاسکل نے کہا، تاتیانا کو یوگوسلاویا پہنچا دیا گیا ہے۔ پوچھا گیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تاتیانا کا دماغ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کے قبضے میں نہیں ہے؟ وہ مسلسل تاتیانا کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، نہ اس کی آنکھوں سے نہ اس کے کانوں سے سمجھنے دیتے ہیں کہ طیارے میں کس قسم کے مسافر ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کیا بول رہے ہیں۔ لیکن ایک خیال خانی کرنے والا گھنٹوں دماغ پر قبضہ نہیں جما سکتا۔ اسے کبھی چھینک یا کھانسی آ سکتی ہے، اس پر کوئی ناگہانی افتاد پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں معمول کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں دشمن خیال خانی کرنے والے کی کھوپڑی میں کیا ہوا تھا۔ تاتیانا کا دماغ تقریباً 1 منٹ کے لیے آزاد ہوا۔ وہ اعصابی کمزوریوں میں مبتلا تھی، ورنہ قیدی بنا کر لے جانے والوں کی ایسی کی تیسی کر دیتی۔ تم یہ بتاؤ اس کے ذریعے کیا معلومات حاصل ہوئیں؟ وہ یوگوسلاویا کا طیارہ تھا۔ تاتیانا کو طیارے سے اتار کر ایک کار میں بٹھایا گیا۔ اس کے آس پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک نے ڈرائیور سے کہا، ہوٹل اسٹیو ریجا چلو۔ گاڑی آگے چل پڑی۔ دوسرے نے تاتیانا کو دیکھ کر پوچھا، مسٹر ڈیگر، کیا تم موجود ہو؟ یہ سوال کرنے سے پہلے ہی ڈیگر واپس آ گیا تھا۔ اس نے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے غیر حاضر ہو گیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے کسی جگہ کا نام لیا ہے؟ ایک نے جواب دیا، ہاں ہم نے ہوٹل اسٹیو ریجا کا نام لیا تھا۔ ڈیگر نے کہا، گڑبڑ ہو گئی، پاسکل نے ضرور سنا ہوگا۔ اب تاتیانوں کو نہ اس ہوٹل میں لے جایا جائے گا نہ اس شہر میں رکھا جائے گا۔ فلائنگ کلب چلو۔ اس کے بعد گاڑی کا راستہ بدل گیا۔ فلائنگ کلب جانے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ماسک مین نے کہا، پاسکل تمہیں ڈیگر سے چھیڑ چھیڑ کر باتیں کرنا چاہیے، اس طرح کچھ اور معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ میں نے یہی کیا تھا، اس نے کہا، مجھے احمق نہ سمجھو، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا اور تاتیانا کے ذریعے بھی کچھ دیکھنے سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ البتہ تم لوگوں کا یہ تجسس ختم کر دوں گا کہ ہم تاتیانا کو کیسے لے کر آئے۔ سنو اور پتہ نوٹ کرو۔ گورکی اسٹریٹ میں ایک عورت روبی سیمنوف اپنے اپارٹمنٹ نمبر 682 میں ایک طویل گہری نیند سو رہی ہے۔ اس کے کانوں کے پاس ڈھول بجائے جائیں تب بھی شام 5 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگی۔ تاتیانا کو اس عورت کے میک اپ میں اور پاسپورٹ میں یہاں لائے ہیں، بس اب جاؤ۔ آرمر پاسکل کے ذریعے سونیا کی گھڑی ہوئی کہانی ماسک مین کو سنا رہا تھا۔ کہانی کے آخری حصے میں حقیقت تھی۔ پولیس اور انٹیلیجنس کے افراد روبی سیمنوف کے اپارٹمنٹ پہنچے۔ دروازہ دستک پر بھی نہ کھلا تو اس کے لاک کو توڑا گیا۔ روبی کو جھنجھوڑ کر کئی بار جگانے کی کوششیں کی گئیں۔ پھر ایک افسر نے کہا، زبردستی نہ کی جائے، یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلائی گئی ہے، جبراً بیدار کرنے سے اس کے دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف یوگوسلاویا کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ دوپہر 1 اور 3 بجے کے درمیان فلائنگ کلبوں سے جتنے طیارے اور ہیلی کاپٹر پرواز کر چکے ہیں ان کی پرواز کی منزل نوٹ کی جائے۔ وہاں جا کر ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے جن کے ساتھ ایک عورت سفر کرتی رہی ہو۔
غرض یہ کہ سونیا روس سے لے کر یوگوسلاویا اور امریکہ تک ماسک مین اور سپر ماسٹر کے آدمیوں کو دوڑا رہی تھی، خود اسی شہر بلغراد میں گھوم رہی تھی۔ روبی سیمنوف کا میک اپ اور پاسپورٹ ختم کر دیا تھا۔ پاسکل اس کی پلاننگ کے مطابق بار بار ماسک مین سے کہہ رہا تھا، مجھے یوگوسلاویا جانے دو، میں تاتیانا کے قریب سے قریب تر ہو کر اسے ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔ ماسک مین نے کہا، تم پوری طرح صحت مند نہیں ہو، پھر قریب تر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال خانی کے ذریعے کہیں بھی پہنچ سکتے ہو۔ اس نے جواب دیا، میں زیادہ فاصلے تک خیال خانی کی پرواز کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، قریبی پرواز مجھے نہیں تھکائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو لمبی پرواز کی تھکن مجھے پھر بیمار کر دے۔ اس آخری بات نے ماسک مین کو مجبور کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک طیارے میں پاسکل چند جاسوسوں اور فوجی جوانوں کے ساتھ جائے گا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر اور نرسیں بھی ہوں گی۔ بلغراد میں بھی سیکیورٹی گارڈ اسے سخت پہرے میں رکھیں گے اور کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کراتے ہوئے پاسکل کو اسی رات ایک طیارے میں روانہ کیا گیا۔ وہ صبح 4 بجے بلغراد پہنچ گیا۔ وہاں زبردست پہرے میں اس کی رہائش گاہ کا انتظام کیا گیا، لیکن اس نے کہا، ابھی مجھے اچانک تاتیانا کے دماغ چند سیکنڈ کے لیے آزاد مل گیا تھا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ وہ اسی ملک کے شمالی مغربی شہر جیکا میں ہے۔ مجھے فوراً وہاں لے چلو۔ اس کے حکم کے مطابق ایک ہیلی کاپٹر لایا گیا۔ اس میں سوار ہونے سے پہلے پائلٹ سے چند باتیں کی۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، میں مطمئن ہوں، پائلٹ قابل اعتماد ہے۔ ہیلی کاپٹر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک افسر اور 3 مسلح جوان تھے۔ اس میں زیادہ افراد کی گنجائش نہیں تھی۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے فوجی چھاؤنی میں اطلاع دی گئی کہ پاسکل پہنچ رہا ہے، اس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں، لیکن وہ لوگ شہر تک نہ پہنچ سکے۔ آرمر نے افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ افسر نے پائلٹ سے کہا، ہیلی کاپٹر کو شہر سے 50 میل دور اتارو، یہ ہمارے خفیہ منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ پائلٹ نے کہا، مسٹر پاسکل، آپ افسر کا دماغ پڑھ کر بتائیں، کیا منصوبہ واقعی یہی ہے؟ پاسکل نے کہا، میں باری باری تم سب کے دماغوں میں رہتا ہوں۔ افسر درست کہہ رہا ہے، ہیلی کاپٹر اتارو، ہم دشمنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر زمین پر پہنچ گیا۔ افسر اپنی جگہ سے اٹھ کر 3 مسلح جوانوں سے کہنے لگا، فوراً میرے ساتھ چلو، ہم 15 منٹ میں پھر یہاں واپس آئیں گے۔ وہ 3 مسلح جوان اتر گئے، پھر اپنے افسر کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے جانے لگے۔ پائلٹ نے پوچھا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آرمر نے افسر کے دماغ کو چھوڑ دیا، پائلٹ پر قبضہ جما لیا۔ دوسرے ہی لمحے ہیلی کاپٹر کے پنکھے نے پھر گردش کی اور فضا میں بلند ہونے لگا۔ افسر نے سر کو جھٹک کر سوچا، یہ میں جنگل میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے 3 مسلح جوانوں کو دیکھا، پھر چونک کر آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا دور جا چکا تھا۔ جب وہ رجی کا شہر سے بھی سینکڑوں میل آگے نکل گیا تو آرمر نے پائلٹ کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر کہا، تم چند منٹ میں یوگوسلاویا کی سرحد پار کر کے سوئٹزرلینڈ میں داخل ہونے والے ہو۔ اب بتاؤ، اپنی مرضی سے چلو گے یا پھر تمہارے دماغ کو مٹھی میں لینا ہوگا؟ وہ کہنے لگا، پاسکل صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرحد پار کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تم سوالات نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ وہ خاموش رہا۔ آرمر نے اس کے چور خیالات پڑھے۔ وہ مجبور تھا، سرحد پار کرنے کو تیار تھا۔ یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ دھوکہ دینا چاہے گا تو اس کا ذہن پڑھ لیا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد سرحد پار ایک فرانسیسی ہیلی کاپٹر پہاڑی کی بلندی پر نظر آیا۔ پائلٹ نے اپنا ہیلی کاپٹر اس کے نزدیک اتار لیا۔ پاسکل اتر گیا، دوڑتا ہوا دوسرے ہیلی کاپٹر میں آ کر سوار ہو گیا۔ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا، اپنے دماغ میں زلزلے پیدا کرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بڑی فرما برداری سے فرانس کی طرف سفر کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا یوم حساب آ گیا ہے۔ وہ فرات کی فیملی سے جو کو چرا کر ماسکو لے گیا، آج اسے چرا کر فرات کی فیملی میں پیرس پہنچایا جا رہا تھا۔ آرمر سونیا کے پاس آ گیا۔ وہ یوگوسلاویا کے شہر بلغراد سے نکل کر البانیا پہنچ گئی تھی۔ آرمر نے کہا، پاسکل پیرس پہنچنے والا ہے، تم یہاں کیوں رہ گئیں؟ میں تمہاری بات کا جواب دوں گی، پہلے ماسک مین کے پاس جاؤ اور اس کے دل پر بجلی گراؤ۔ آرمر نے نائب کے پاس آ کر کہا، اپنے ماسک مین سے کہو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جائے، سونیا کا قاصد آیا ہے۔ نائب نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اچھا تو تم مردہ عورت کے قاصد ہو؟ ابھی تمہارے طنز کا بھی جواب مل جائے گا۔ کیا یہ اطلاع ابھی تک نہیں پہنچی ہے کہ پاسکل کو اغوا کیا گیا ہے؟ نائب نے ماسک مین سے رابطہ قائم کرایا۔ آرمر نے کہا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، لیکن صحیح خبر پہنچانا نیکی ہے۔
میں بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ تاتیانا کی رہائش گاہ میں جس لاش کا چہرہ اور دونوں ہاتھ تیزاب سے بگڑ گئے تھے، وہ لاش سونیا کی نہیں تاتیانا کی تھی، اور جسے تم لوگ تاتیانا سمجھتے آ رہے ہو وہ سونیا تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب سے 9 گھنٹے پہلے سپر ماسٹر نے بھی تم سے یہی کہا تھا۔ بیچارہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن تم نے اسے بھی بکواس سمجھا۔ وہ ذرا چپ ہوا۔ نائب ہاٹ لائن پر ریسیور اٹھا کر سن رہا تھا۔ پھر اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ مگر یہ کیسے ہوا؟ پاسکل کو کس نے اغوا کیا ہے؟ او گاڈ! ابھی مسٹر آرمر میرے دماغ میں آ کر اغوا کی بات کر رہے تھے۔ میں نے یقین نہیں کیا۔ نائب کی باتیں دوسری طرف ماسک مین سن رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، پاسکل کو کون لے جا سکتا ہے؟ وہ سخت پیرے میں تھا، آرمر نے کہا۔ اسے سونیا لے گئی ہے۔ یہ بکواس ہے۔ تعجب ہے۔ ہم نے جو کیا وہ تمہاری نظروں میں جرم ہے۔ اس جرم کا ہم اعتراف کر رہے ہیں اور تم مانتے نہیں ہو۔ جتنی جلدی ہو سکے یقین کر لو تاکہ میں بات آگے بڑھا سکوں۔ مسٹر آرمر، میں ابھی سپر ماسٹر سے گفتگو کرنے کے بعد تم سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں سپر ماسٹر کے نائب کے پاس بھی رہوں گا۔ ماسک مین نے سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کیا، پھر پوچھا، تم نے پاسکل کو اغوا کرایا ہے؟ سپر ماسٹر نے خوش ہو کر پوچھا، کیا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ میں تمہارے اتنے بڑے نقصان پر افسوس کروں گا، لیکن معلوم تو ہو یہ کیسے ہوا؟ تم نے کیسے سمجھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ تمہاری وفاداری سے تنگ آ کر خود چلا گیا ہو۔ وہ مجھ سے مخلص اور وفادار تھا۔ وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کو چھوڑ کر کبھی خود نہیں جا سکتا تھا۔ تم انجان بن رہے ہو۔ پہلے تم نے تاتیانا کو اغوا کیا، پھر اس کے پیچھے پاسکل کو لگایا۔ سپر ماسٹر نے کہا، کب تک تاتیانا کو زندہ سمجھتے رہو گے؟ تمہیں اس کی موت کا یقین کیسے آئے گا؟ اس کے نائب نے کہا، مسٹر آرمر میرے دماغ میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سونیا نے پاسکل کو قیدی بنا لیا ہے۔ یہ بات مسٹر آرمر نے ماسک مین کو بتائی ہے، لیکن وہی مرغی کی ایک ٹانگ کہ تاتیانا زندہ ہے اور پاسکل کو سپر ماسٹر نے اغوا کیا ہے۔ ماسک مین نے کہا، اگر سونیا زندہ ہے اور وہی تاتیانا بن کر یہاں تھی تو وہ ناکامی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور جو کو ہمارے پاس چھوڑ کر خالی ہاتھ کبھی نہ جاتی۔ سپر ماسٹر نے کہا، تمہارا دماغ اب سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ خالی ہاتھ کہاں گئی ہے؟ اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والی جو کے بدلے تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے پاسکل کو لے گئی ہے۔ اگر ہمارے پاسکل کو کچھ ہوا تو میں جو کو مار ڈالوں گا۔ یعنی پاسکل تو کیا جو کو بھی ختم کر دو گے؟ اپنے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار نہیں رکھو گے؟ کیوں بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ ایسی پریشانی میں تمہیں کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سرکار سے چھٹی لے کر آرام کرو۔ یو شٹ اپ! مسٹر آرمر، آپ میرے نائب کے پاس آئیں۔ آرمر نے کہا، تم ایسے حکم دے رہے ہو جیسے اپنے ملازم کو طلب کر رہے ہو۔ تمہیں واقعی ماسک مین کے عہدے سے چھٹی کرنی چاہیے۔ سوری مسٹر آرمر، مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میرے نائب کے پاس تشریف لائیں۔ پھر اس نے سپر ماسٹر سے کہا، آرمر ہمارے پاسکل کو اغوا کرنے کا اعتراف کر رہا ہے، اس لیے میں تمہیں الزام نہیں دوں گا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ تاتیانا مر چکی ہے۔ اس نے کل صبح 24 گھنٹے پہلے مجھ سے گفتگو کی تھی۔ ہمارے ایک افسر نے اس سے ملاقات کی تھی۔ وہ تاتیانا نہیں سونیا تھی۔ میں مانتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو اتنی جلدی تاتیانا کی موت کا یقین نہیں آئے گا۔ ویسے ایک طرح سے یقین آ سکتا ہے۔ میں سن رہا ہوں تم لوگوں نے تاتیانا کی لیبارٹری میں ایسی لاش دیکھی تھی جس کا چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا تھا۔ تاتیانا نے بتایا وہ سونیا کی لاش ہے اور تم لوگوں نے یقین کر لیا کیونکہ تاتیانا ہمیشہ سے قابل اعتماد رہی ہے۔ لیکن سونیا کی زندگی کا ثبوت مل جائے تو اس کا مطلب ہوگا تاتیانا مر چکی ہے۔ سونیا نے اس کی لیبارٹری میں اس کا قتل کیا، تیزاب سے چہرہ بگاڑ دیا، پھر خود تاتیانا بن کر تم لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی۔ ہاں، اگر سونیا کی زندگی کا ثبوت مل جائے تو ہمیں تاتیانا کا ماتم کرنا ہوگا، لیکن سونیا کہاں ہے؟ یہی سوال میں کرتا ہوں، تاتیانا کہاں ہے؟ اسے تم لوگوں نے اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ تمہارا ایک ٹیگر اس کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھتا ہے۔ ماسک مین، بہتر ہے تم چھٹی کرو۔ کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم تاتیانا کو قیدی بنا لیتے تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے؟ اس میں شبہ نہیں کہ وہ زندہ رہتی تو دوسری سونیا بن جاتی۔ ہم اس سے کئی طرح کے فائدے اٹھا سکتے تھے، لیکن پاسکل نے کل رپورٹ دی تھی کہ تاتیانا زندہ ہے اور وہ اغوا کر کے بلغراد پہنچائی جا رہی ہے۔ آرمر نے پاسکل بن کر رپورٹ دی تھی۔ ذرا سوچو، پاسکل بیماری سے اٹھ کر اچانک خیال خانی کیسے کرے گا؟ وہ آرمر کا معمول بن کر رپورٹ دے رہا تھا۔ ماسک مین نے سپر ماسٹر سے رابطہ ختم کر دیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچتا رہا۔ پھر اس نے ہاٹ لائن پر جناب شیخ الفارس سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا،
کیا سونیا زندہ ہے؟ جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو وہ زندہ ہے، جسے زندہ سمجھ رہے ہو وہ مردہ ہے۔ اے عقل والو، اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اپنی موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا اور موت کی گھڑی میں کوئی دوسری سانس نہیں لے سکتا۔ موت سے ڈرو، خدا سے ڈرنا آ جائے گا۔ خدا کا خوف آدمی کو انسان بناتا ہے۔ خدا حافظ۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ ماسک مین جانتا تھا جناب شیخ صاحب یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، کوئی ضروری بات ہو تو 2 باتوں میں جواب مکمل کر کے نصیحت کر کے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آخر میں شیخ صاحب سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ ان سے جھوٹی یا غلط اطلاع ملنے کی توقع نہیں تھی، صرف انہی کی زبان پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا تاتیانا کی موت اور پاسکل کا اغوا 2 ناقابل تلافی نقصان تھے۔ اپنے ملک کو اتنا نقصان پہنچانے کے بعد وہ ماسک مین کے عہدے پر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے نائب کو انٹرکام پر مخاطب کیا، پھر کہا، میرا استعفیٰ ٹائپ کرواؤ، میں دستخط کر دوں گا۔ آرمر نے سونیا کے پاس آ کر اسے تمام رپورٹ سنائی۔ وہ کہنے لگی، انتظار کرو، نیا ماسک مین آتے ہی پاسکل کا مطالبہ کرے گا۔ آرمر نے جواباً کہا، ہم جواباً جوجو اور ماریا کا مطالبہ کریں گے۔ نہیں، صرف ماریا کا مطالبہ کریں گے۔ وہ حیرانی سے کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میری بہن دشمنوں کے پاس رہے گی؟ ہاں، تم نے کہا تھا، وہ بہت ہی سنجیدہ اور بے حد ذہین ہے، خود کو نہ جوجو تسلیم کرتی ہے نہ مولینا اندروف۔ وہ اپنی پہچان اپنی ذہانت سے کرنا چاہتی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، لیکن وہ بات کاٹ کر بولی، بہن کی محبت میں جذباتی نہ بنو، عقل سے سوچو۔ تم جوجو کا مطالبہ کرو گے تو وہ جوجو کی حیثیت سے ہمارے پاس آنے سے انکار کر دے گی، تو پھر مولینا اندروف کی حیثیت سے وہاں رہنے سے بھی انکار کر دے گی۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جاؤ پہلے اس کا فیصلہ معلوم کرو۔ وہ بہن کو واپس لانے کے لیے بےتاب تھا، فوراً ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بڑے سکون سے سوچ رہی تھی، مجھے پریشان اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے، جلد سے جلد صحت یاب ہونے کے لیے فکر اور پریشانی کو ذہن سے نکالنا چاہیے، ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر اوپر سے دوا کرتے ہیں، مریض اندر سے مسکراہٹوں اور حوصلوں سے اپنا علاج خود کرتا ہے۔ جو بہن بچکانہ ذہن رکھتی تھی، اس کی ذہانت بھری سوچ سن کر آرمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سونیا کے پاس آ کر کہنے لگا، وہ خوش رہ کر بڑی قوت ارادی سے جلد از جلد صحتیاب ہونا چاہتی ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، ایسی کوئی فکر کرنا نہیں چاہتی۔ ذرا سوچو سونیا، میری بہن کتنی ذہین ہو گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں، تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، کیا اسے جو کہہ کر فکر اور پریشانی میں مبتلا کرو گے؟ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم اسے جو نہیں کہیں گے تو دشمن اسے مولینا اندروف ثابت کر دیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، جب تک آپریشن کا زخم نہیں سوکھے گا وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بھی اس کے سامنے کسی پریشانی اور فکر مندی کی باتیں کرنے نہیں دیں گے۔ تم ہفتے 2 ہفتے بعد اسے جو کہہ کر مخاطب کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں تمہارا طریقہ کار عجیب ہوتا ہے، مگر نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ پھر بھی ایک بھائی کی زبان اپنی تسلی کے لیے پوچھتی ہے، کیا میری بہن واپس آ جائے گی؟ انشاءاللہ آ جائے گی۔ اسے میں نہیں لاؤں گی، تم نہیں لاؤ گے، خدا کی مرضی سے اس کا مجازی خدا اسے لائے گا۔ مجازی خدا یعنی پارس؟ میں درخت پر چھپا بیٹھا رہا، وہی میرے لیے محفوظ ترین جگہ تھی۔ ایسے برے وقت میں بیوی اور جوان بیٹا ساتھ چھوڑ گئے تھے، حالانکہ برا وقت ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ انہیں میری ضرورت تھی۔ اگر میں زندہ ہوتا، مجھے ان کی ضرورت ہے کیونکہ میں زندہ ہوں۔ گھنے درخت میں چھپے رہنے سے زمین نظر نہیں آ رہی تھی اور زمین پر سے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ بے شمار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ لوگ درخت کے نیچے سے گزر گئے تھے، کچھ وہاں آ کر ٹھہر گئے تھے۔ ایک افسر کہہ رہا تھا، ادھر سے فائرنگ ہوئی تھی، وہ انہی اطراف میں کہیں ہوگا، اسے تلاش کرو۔ میں اس افسر کے اندر پہنچ کر دیکھنے لگا۔ فوجی جوان دبے قدموں بڑھتے ہوئے مختلف سمت جا رہے تھے۔ یہ وہی ماتحت افسر تھا جو اپنے سینئر کے ساتھ میرے کاٹیج میں آیا تھا۔ وہ تمام لوگ مجھے راہب کہتے تھے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ کیا، یہ مجھے کوئی پکار رہا ہے؟ پھر میں نے اپنی سوچ میں کہا، مسٹر بیکر، میں درخت میں چھپا ہوا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، تب میں نے زبان سے دھیمی آواز میں کہا، دیکھو گولی نہ چلانا، تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تم نے مجھے کاٹیج میں دیکھا ہے۔ 4 جوانوں نے رائفلوں کا رخ درخت کی بلندی کی طرف کیا۔ افسر نے پوچھا، کیا تم راہب ہو؟ میں وہی بد نصیب ہوں، جہاں جاتا ہوں گولیاں چلنے لگتی ہیں۔
इस दरख्त पर चढ़कर छुपा बैठा हूं, क्या नीचे आ जाऊं? आओ और बताओ, यहां तुमने किसी को देखा है? मैंने उतरते हुए कहा, इतने इंसान देखे हैं कि ये जंगल नहीं शहर लगता है। वैसे सब फौजी थे, मगर वो दो सबसे अलग थे। एक जवान था, दूसरी औरत थी। मगर तुमने मेरे कॉटेज में दो औरतों और एक जवान के मुताल्लिक पूछा था, क्या उस जवान के साथ एक ही औरत नजर आई? अफसर ने कहा, दूसरी भी है, छुप कर तीर चला रही है। वैसे वो तीनों बचकर नहीं जाएंगे। ये बताओ वो जवान किधर गया? अली तैमूर माँ को लेकर शुमाल की समत गया था। मैंने मगरिब की समत बताई। अफसर ने कहा, तुम हमारे साथ चलो। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं कॉटेज से तुम्हारे सीनियर अफसर के साथ मुसल्ला जवानों की भीड़ में इधर आया था। जानते हो मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैं कहूंगा तो यकीन नहीं करोगे। शट अप, वक्त ज़ाया न करो। तुमने क्या देखा? तुम्हारे फौजी जवान एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे थे, अपने साथियों को मार रहे थे और खुद भी मर रहे थे। मैं जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया। हमारे साथ आने वालों में सिर्फ एक जवान जिंदा रह गया है। जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? मैं कहूंगा तो यकीन नहीं करोगे। वो गुस्से में पांव पटक कर बोला, हमें मालूम है, उनके साथी आर्मर ने टेलीपैथी के जरिए उन्हें आपस में लड़ाकर मरने पर मजबूर किया होगा और उस आखिरी जवान ने खुदकुशी की होगी। मैंने हैरानी से कहा, अरे तुम भी टेलीपैथी जानते हो? तुमने टेलीपैथी से मालूम कर लिया कि उसने खुदकुशी की है? अच्छा बताओ, उसने खुदकुशी से पहले क्या कहा था? तुम्हारा सर कहा था। मैं टेलीपैथी नहीं जानता, मगर तरीक़ेकार को समझता हूं। आर्मर ने आखिरी जवान को अपनी ही गोली से मरने पर मजबूर किया होगा। बाय द वे, उसने मरने से पहले क्या कहा था? उसने कहा था, ए राहिब, तू दीनदार है, दुनिया वालों से कोई वास्ता नहीं है, तू किसी का दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं एक काम की बात बताता हूं। यहां सुबह तक गोलियां चलती रहेंगी। तेरे बचाव के दो रास्ते हैं। एक तो यह कि तू अपने कॉटेज की चार दीवारी में महफूज रहेगा। दूसरा यह कि बेकर नामी एक फौजी अफसर के गले में सुर्ख नगों वाली एक सलेब है। वो सलेब जिसके गले में होगी वो जिंदा रहेगा। गोलियां उसके आसपास से गुजर जाया करेंगी। अफसर ने फौरन अपने सीने पर हाथ रखा। वो सुर्ख नगों वाली स्लेब उसकी वर्दी के अंदर छुपी हुई थी। सलेब हो या तावीज, लोग अकीदत की बिना पर पहनते हैं। मेरी बातों से उसके अकीदे में पुख्तगी आई कि वो अब तक सलेब के बाइस महफूज है। मैंने पूछा, मिस्टर बेकर, क्या वाकई तुम्हारे पास वो सलेब मौजूद है? हाँ, उसने टेलीपैथी के जरिए मालूम किया होगा। मेरी तारीख पैदाइश के मुताबिक मुझ पर सुर्ख रंग का मुस्बत असर होता है, इसीलिए मैंने सलेब में सुर्ख नग लगवाए हैं। मेरा ईमान है कि मैं इसी वजह से महफूज हूं। मैंने कहा, वो कह रहा था कि तुम्हारी सलेब मैं पहन लूं तो महफूज रहूंगा, लेकिन तुम अपनी सलेब मुझे देकर मौत को दावत नहीं दोगे। बकवास ना करो, यहां से चलो। मैं अपने कॉटेज में महफूज रह सकता हूं। अगर वो सलेब नहीं देना चाहते तो मुझे कॉटेज तक पहुंचा दो। इस सलेब के साथ मेरी दुआएं भी तुम्हारे काम आती रहेंगी। उसने दो फौजी जवानों से कहा, इसे जीप में ले जाकर कॉटेज छोड़ आओ। अफसर अंदर से खुद को हल्का फुल्का और हर तरह से महफूज समझ रहा था। बहुत खुश था, मेरी दुआएं भी लेना चाहता था, इसलिए मुझे हिफाजत से कॉटेज तक पहुंचाने का हुक्म दे चुका था। मैंने जीप पर बैठते हुए कहा, मिस्टर बेकर, जानते हो उस आखिरी जवान ने खुदकुशी करते वक्त आखिरी तीन अल्फाज क्या कहे थे? क्या कहे थे? मैं कहूंगा तो यकीन नहीं करोगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बाप यकीन कर लूंगा। मैंने कहा, उस बेचारे ने खुद को गोली मारने से पहले एक सर्द आह भरी, फिर तीन अल्फाज अदा किए, हाय सूफिया लॉरेन। जीप स्टार्ट होकर एक झटके से आगे बढ़ी, फिर तेज रफ्तारी से कॉटेज की समत जाने लगी। अफसर आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे जीप के अंदर देख रहा था, जबकि धुन में हम नजरों से ओझल हो गए थे। उसने नागवारी से कहा, ये कमबख्त राहिब है, पता नहीं किसने इसे राहिब बना दिया है। उल्लू का पट्ठा। मैदान जंग में सूफिया लॉरेन की याद दिलाकर चला गया। मैं उसके दिमाग से निकलकर रसवंती के पास आ गया। वो बुखार के बाइस मुझे महसूस नहीं कर सकती थी। वैसे अब बुखार नहीं था, सिर्फ कमजोरी थी। मैंने सोच लिया, जब वो बेटे के साथ सरहद पार चली जाएगी तो मैं उसके अंदर रहकर तवानाई पैदा करूंगा। अभी मौका नहीं था। मैं उन्हें सरहद पार कराने और उनके साथ जाने के लिए किसी महफूज तरीन रास्ते की तलाश में था। अली ने दुश्मनों की एक वैगन हासिल कर ली थी। आला बीबी और अपनी माँ के साथ नक्शे के मुताबिक सरहद की तरफ जा रहा था। मैंने रसवंती की जबान से कहा, बेटे यूं खतरात की तरफ न जाओ। सरहदी महाजों पर तैयारा शिकन तोपें, मिसाइल और न जाने क्या कुछ होगा। महाजों पर फौज का एक एक सिपाही ताक में बैठा होगा। वो कहने लगा, मामा, और भी बहुत कुछ होगा, मैं सब समझता हूं। इत्तेफाक से ये गाड़ी हाथ आ गई है।
میں حملہ آوروں سے آپ کو دور لے جا رہا ہوں۔ ہم آگے جا کر رک جائیں گے، سرحدی لائن کی سمت پیدل جائیں گے اور دور سے وہاں کا جائزہ لے کر اس پار جانے کی تدبیر کریں گے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، اس وقت آرمر کو ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ ایک سپاہی کے دماغ میں جگہ بنا کر پورے محاذ کی خبر لے آئے گا۔ علی نے کہا، ٹیلی پیتھی جاننے والے پاپا نہ رہے، ایسے وقت ماما بیمار ہیں، آرمر بیچارہ اپنی بہن جوجو کے سلسلے میں مصروف ہوگا، اسی لیے ہم دونوں بھائی شروع سے ٹیلی پیتھی کے خلاف ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے بل پر مسائل کا سامنا کرنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اکثر مشکل ترین مرحلوں میں ماں باپ کا سہارا لیے بغیر کامیاب ہوتے رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے آج بھی کامیاب رہیں گے۔ اعلیٰ بی بی نے آرمر کا ذکر کیا تو مجھے راستہ مل گیا۔ میں نے کاٹیج پہنچ کر فوجیوں کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے بستر پر آ کر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ آرمر کی آواز اور لہجے کو یاد کیا تاکہ اس کا رول ادا کر سکوں۔ پھر یاد آیا کہ وہ ان کے پاس پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کرتا ہوگا، اس کے بغیر اسے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہوگی۔ میں رسونتی کے پاس آ گیا، میرا خیال درست نکلا، اس کے چور خیالات نے کوڈ ورڈز بتائے۔ میں ان کے سہارے اعلیٰ بی بی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگی، بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، میں ابھی یاد کر رہی تھی۔ میں چبایا ہوا لقمہ نگلنے کے لیے پانی پی رہا تھا، اچانک ٹھسکا لگا، لقمہ دماغ کی طرف چڑھ گیا، آنکھوں سے آنسو اور ناک سے پانی بہنے لگا۔ تب خیال آیا کہ کوئی یاد کرتا ہے تو ہچکیاں آتی ہیں یا ٹھسکا لگتا ہے، مگر بری طرح لگتا ہے، کم از کم کھاتے وقت کسی کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آرمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے مزاج کے خلاف اتنی زندہ دلی سے بولتے جا رہے ہو؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دراصل میرے مزاج میں جو زندہ دلی ہے وہ کبھی کبھی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ مجھ جیسے آدمی کو جناب شیخ صاحب دیندار اور فلسفی بنانا چاہتے تھے، بڑا نیک خیال تھا، ان کی ہدایت پر عمل کرتا رہتا تو فرشتہ بن جاتا یا کرامات کا حامل ایک بزرگ کہلاتا۔ جب تک زمین پر ہوں زمینی رہوں گا، آسمانی مخلوق نہیں بن سکوں گا۔ میں نے سنبھل کر کہا، اعلیٰ بی بی، آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے کچھ زیادہ بول رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہاری بہن کا آپریشن کامیاب رہا ہے، اب وہ بچی نہیں بالغ ہو گئی ہے اور اپنے پارس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے گی۔ ابھی اس کی دماغی حالت کیسی ہے؟ اطمینان بخش ہے، اسی لیے تو میں خوش ہوں۔ یہ بات میں نے اندازے سے کہہ دی، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جوجو کہاں ہے اور اس کا آپریشن دوستوں نے کرایا ہے یا دشمنوں نے۔ مجھے اتنا موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں اپنے ایک ایک عزیز اور رشتہ دار کی خیریت معلوم کرتا۔ اعلیٰ بی بی جوجو کے متعلق کوئی بات پوچھ سکتی تھی، اس سے پہلے میں نے پوچھا، تم مجھے کیوں یاد کر رہی تھیں؟ کیا تم لوگ سرحدی لائن تک پہنچ گئے ہو؟ اسی وقت علی نے گاڑی روک دی، پھر اعلیٰ بی بی سے کہا، تم ماما کا خیال رکھو، میں کچھ دور پیدل جا کر قریبی مورچے کا جائزہ لوں گا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، آرمر میرے پاس ہے، میرا خیال چھوڑو، تم اپنی ماں کے پاس رہو۔ آنٹی آپ بھی میری ماں ہیں، میں اپنی ایک ماں کو دشمنوں کی طرف بھیج کر دوسری ماں کے پاس رہوں گا تو یہ بےغیرتی اور بے حسی مجھے مار ڈالے گی، تو پھر آرمر کو اپنے دماغ میں آنے دو۔ ہاں، یہ مجھے منظور ہے۔ میں نے بیٹے کے دماغ میں پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ اس نے کہا، انکل، میں ٹرانسمیٹر پر باتیں کرنے جا رہا ہوں، آپ دوسری طرف کی آواز اور لہجے کو نوٹ کر لیں۔ اس نے اپنی کٹ میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا، اسے آپریٹ کیا، پھر جاپانی زبان میں کسی کو مخاطب کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے بھی جاپانی زبان میں جواب ملا۔ علی نے کہا، ہم نقشے کے مطابق اس سرحدی لائن کے قریب ہیں جو ہمارے تمہارے حساب سے نارتھ کی لائن ویسٹ جانے والی لائن کو کراس کرتی ہے۔ تم بتاؤ کہاں ہو؟ دوسری طرف سے ایک فرانسیسی سیکرٹ ایجنٹ نے کہا، میں اس کراس لائن سے 20 میل دور ہوں، ہمارے پاس 3 ہیلی کاپٹرز، ایک طیارے کے علاوہ 2 جیپیں اور ایک بلٹ پروف ویگن کار ہے، تم جب کہو گے ہم چل پڑیں گے۔ علی نے کہا، ابھی میں قریبی مورچے کا جائزہ لینے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ٹرانسمیٹر کسی وجہ سے استعمال میں نہ آ سکے یا اسے استعمال کرنے کا وقت نہ ملے، اس لیے مسٹر آرمر تمہارے دماغوں میں آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ حضرت جاپانی زبان نہیں جانتے، تم انگریزی کا ایک عام سا فقرہ ادا کرو، آرمر کو تمہارے پاس پہنچنے کے لیے وہ ایک بات کافی ہوگی۔ میں جاپانی زبان جانتا تھا لیکن آرمر کی حیثیت میں بول نہیں سکتا تھا۔ علی نے مجھے ایک فقرہ سنوا کر ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ میں سیکرٹ ایجنٹ کے پاس پہنچ گیا، اس کے ساتھ 2-4 باتیں کی، پھر علی کے پاس آ گیا۔ وہاں کسی بھی ٹرانسمیٹر سے ہونے والی گفتگو دوسرے محاذوں میں سنی جا سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے جاپانی زبان میں گفتگو کی تھی۔ اب میری موجودگی میں ٹرانسمیٹر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ علی دبے قدموں ایک طرف بڑھتا جا رہا تھا،
दिन के वक्त सरहदी लाइन के करीब इस तरह जाना मुमकिन ना होता। रोशनी में दूर से देख लिया जाता, अगरचे पूरा चांद निकल आया था, मगर कोहर की ज्यादती ने आंखों को अंधा कर दिया था। 10 गज के फासले से भी कुछ नजर नहीं आता था। अचानक किसी ने ललकार कर कहा, हॉल्ट! कौन है? मैंने कहा, अली, आगे न बढ़ना, मैं अभी आता हूं। मैं ललकारने वाले की खोपड़ी में पहुंच गया। वो रेत के बोरों के पीछे खड़ा हुआ अपने अफसर से कह रहा था। मैंने आवाज सुनी थी। अफसर ने सरगोशी में कहा, खामोश रहो। मैं अफसर के पास पहुंच गया। वो बड़ी तवज्जो से कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, किसी जानवर की आहट हो सकती है। वैसे सिपाही को एक ही आहट पर हॉल्ट नहीं कहना चाहिए, जानवर अंग्रेजी नहीं समझते। इतना कहकर मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा, उस महाज के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने लगा। फिर अली के पास आकर कहा, तुम गाड़ी में वापस जाओ, मैं रास्ता साफ करके अभी आता हूं। अंकल, आप क्या करना चाहते हैं? तुम आहट पैदा किए बगैर वापस जाओ, मैं आकर बताता हूं। वो रेंगते हुए वापस जाने लगा। मैं अफसर के जरिए उस मोर्चे के उन सिपाहियों के पास पहुंचा जो तोपों और मशीन गनों के पास अलर्ट खड़े हुए थे। वो एक दूसरे से कभी कभी बातें करते थे या मैं उनमें गुफ्तगू की तहरीक पैदा करता था और एक से दूसरे और तीसरे तक पहुंचकर मालूम करता था कि कौन से हथियार कहाँ रखे हुए हैं, इस मोर्चे में कितने सिपाही हैं और गोला बारूद का कितना जखीरा है। फिर मैं शुरू हो गया। एक मशीन गन से दूर खड़े हुए सिपाही ने हैंड ग्रेनेड निकालकर उसकी चाबी दांतों से बाहर की, फिर उसे मशीन गन के पास फेंक दिया। अंधेरे में कोई समझ न सका किसने क्या चीज फेंकी है। एक सिपाही ने पूछा, उधर क्या फेंका गया है? किसने फेंका? उसका सवाल पूरा होने से पहले जबरदस्त धमाका हुआ। मशीन गन के साथ कितने सिपाहियों के जिस्म फजा में उड़े, ये किसी ने गिनती नहीं की। मैं दस्ती बम फेंकने वाले के दिमाग में पहुंच गया। धमाके से पहले ही मैंने उसके दांतों से दूसरे बम की चाबी निकलवा ली थी और उसे दूसरी मशीन गन की तरफ फेंक दिया था। एक के बाद दूसरे धमाके ने सिपाहियों के होश उड़ा दिए। उन्होंने कितने ही साथियों के चीथड़े उड़ते देखे थे। अफसर चीख रहा था, चारों तरफ गोलियां बरसाओ, दस्ती बम फेंकने वाले कहीं करीब हैं, उन्हें दूर जाने का मौका ना दो। तीसरी मशीन गन से गोलियां चलने लगीं। मैंने एक मामूल के जरिए उसे भी बम से उड़ा दिया। चौथी और आखिरी मशीन गन पर खड़ा हुआ सिपाही मेरी मुट्ठी में था। वो गन का रुख अपने ही साथियों की तरफ करता हुआ गोलियां चलाने लगा। इधर उधर भागने वाले चीखें मारकर गिरने लगे। अफसर ने मशीन गन वाले को गोली मार दी, फिर चीख कर बोला, मैं समझ गया, टेलीपैथी के जरिए हमला किया गया है, मगर वो तीनों यहां से नहीं जा सकेंगे। 10 मिनट के अंदर दूसरे मोर्चे के सिपाही यहां पहुंच जाएंगे। मैंने अली से कहा, फौरन गाड़ी स्टार्ट करो, तेज रफ्तारी से सरहदी लाइन क्रॉस करो, जितनी दूर जा सकते हो जाओ, मैं सीक्रेट एजेंट को इत्तला दे रहा हूं। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहने लगा, अंकल, यकीन नहीं आ रहा है कि आपने ये धमाके कराए हैं। आप तो एक चींटी को भी नहीं मारते। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी। मैं कोई जवाब दिए बगैर फिर मोर्चे में आ गया। अफसर मशीन गन को चारों तरफ चलाकर चिल्ला रहा था। जो सिपाही जिंदा थे वो जमीन पर लेट गए थे। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो राइफल संभाल कर नीचे लेटे हुए सिपाहियों पर गोलियां बरसाने लगा। कुछ मरे, कुछ उठकर भागने लगे। एक सिपाही ने जवाबी फायर किया। अफसर के हाथ से राइफल गिर पड़ी। सिपाही ने कहा, तुम अफसर होकर अपने सिपाहियों पर गोलियां बरसा रहे हो। मैंने सिपाही के दिमाग में आकर अफसर को गोली मार दी। उसी वक्त एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो तेज रफ्तारी से जा रही थी। धुंध में नजर नहीं आ रहा था। जो सिपाही बच गए थे वो आवाज की सम दौड़ते हुए फायरिंग करने लगे। मैंने रसवंती के पास पहुंचकर देखा, अली तेजी से ड्राइव कर रहा था। ऑल अभी भी वैगन का पिछला शीशा तोड़कर जवाबी फायर करती जा रही थी। मैंने सीक्रेट एजेंट से कहा, वो सरहद पार कर चुके हैं, लेकिन दुश्मन ताक़ुब में है। दुश्मन की तोपें और मशीन गनें तबाह हो चुकी हैं। मैं आला बीबी के पास आ गया। फौजी जवान मोटरसाइकिलों पर ताक़ुब करते हुए फायरिंग कर रहे थे। मैं आला बीबी के दिमाग में बैठकर उनका निशाना लगाने लगा। वो गिनती में थोड़े थे। जितनी आवाज़ें सुनी थीं और जितने दिमागों पर कब्जा जमाया था वो सब मर चुके थे। ताक़ुब करने वालों में से कोई मेरे काबू में नहीं था। फिर भी मैंने और आला बीबी ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को मार गिराया। उसी लम्हे गोली आकर आला बीबी को लगी। उसके मुंह से चीख निकली। मैंने उसके अंदर तवानाई पैदा करते हुए संभाला। एक मोटरसाइकिल बिल्कुल करीब आ रही थी। इस बार रसवंती निशाना बन सकती थी। मैंने आला बीबी के कमजोर हाथों से फायर कराया। पहला फायर खाली गया, दूसरी गोली उसे लगी। उधर वो गिरा। इधर आला बीबी पिछली सीट पर गिर पड़ी। उसकी कुव्वत मुदाफत जवाब दे चुकी थी। अली ने ड्राइव करते हुए पूछा, आंटी क्या हुआ, गाड़ी रोकूं? मैंने रसवंती की जबान से कहा, नहीं, गाड़ी ना रोकना, मैं आला बीबी के पास जा रही हूं। वो पिछली सीट के पास आई।
मैं फिर आला बीबी के डूबते हुए दिमाग में पहुंचा। वो वाकई मौत के अंधेरे में डूबने जा रही थी। मैंने अली से कहा, आला बीबी को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है, रफ्तार बढ़ाते जाओ। वो आंधी की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मैं आला बीबी के पास आ गया। रसवंती उसका सर अपने सीने से लगाए कह रही थी, हाय मैं मर जाऊं, तुम मेरे लिए जान पर खेल गईं, और मैं अभी तक पहचान नहीं पा रही हूं कि तुम मेरी कौन सी सगी हो। हाय कोई सगी होती तो वो भी ऐसी कुर्बानी ना देती। आला बीबी ने रुक रुक कर सांस खींचते हुए कहा, जब तुम्हें याद आएगा तो मेरी किस्मत पर रश करोगी। मैं तुमसे और सोनिया से बाजी ले गई। मैं तुम दोनों से पहले फराज से जाकर मिलूंगी, फरहाद से जाकर मिलूंगी। ये कहते ही उसकी गर्दन ठलक गई, आंखें बंद हो गईं। फरहाद के लिए धड़कने वाला दिल हमेशा के लिए चुप हो गया। मैं क्या हूं? मैं जिंदा हूं या मुर्दा? अगर जिंदा हूं तो आला बीबी ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? अगर मुर्दा हूं तो 40 चोरों की आला बीबी किस मुर्दा खाने में मुझसे मिलने गई है? मेरी जिंदा दिली देखते ही देखते मुर्दा हो गई। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर आंखें खोल दी। मैं अपने कॉटेज के बिस्तर पर पलथी मारे बैठा था। वहां तन्हा था, लेकिन आला बीबी की अबदी जुदाई का सदमा मेरे साथ था। मैं आखिरी लम्हात में उसके अंदर था। उसे मैंने दम तोड़ते और दुनिया छोड़ते देखा था। फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाकमाल औरत मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई है। बाबा साहब के इदारे में जब ये जांकुदास खबर पहुंचेगी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। वो बेमिसाल थी, हर दिल अजीज थी, अपनी सलाहियतों से और हाजिर दिमागी से नामुमकिन को मुमकिन बना देती थी। लोग मुझे भी कुछ ऐसा ही समझते थे। मेरे दोस्तों और दुश्मनों को पहले मेरी भी मौत का यकीन नहीं आया होगा, और अब ऐसा यकीन पुख्ता हो गया है कि बीवी मुझे पहचानती नहीं, बेटा दिमाग में आने नहीं देता। मैं जिस रिश्ते के सामने जाऊंगा वो मेरी हयात नौ का मजाक उड़ाएगा। ये दुनिया अजीब है। रफ्ता रफ्ता आला बीबी की मौत का यकीन कर लेगी, लेकिन मेरी जिंदगी का यकीन नहीं करेगी। आज मैं अजनबी हूं, फरहाद नहीं हूं। फरहाद अली तैमूर को उसके माँ बाप ने पैदा किया था। उसने माँ बाप की दी हुई जिंदगी गंवा दी, उस जिंदगी की शनाख्त खो दी। इसलिए मैं अजनबी हूं। मुझे मौत ने जन्म दिया है। मैं कब्र से उठकर इस दुनिया में आया हूं। आदमी चाहता है उसकी जिंदगी कभी खत्म ना हो, और मैं कहता हूं जिंदगी खत्म हो तो फिर ऐसी ना मिले जैसी मुझे मिल रही थी। मेरी बीवी और बेटा मुझे दुश्मनों के दरमियान छोड़ गए थे, खुद सरहद पार कर गए थे। ये सोचने या याद करने की जरूरत नहीं समझी कि मुझे गोलियों की बौछार में दरख्त की एक शाख पर बिठाकर चले गए हैं। अरे वाह री जिंदगी! अब मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे इतनी बड़ी दुनिया में नए सिरे से अपना वही मकाम बनाना था जो बनाकर खो चुका था। टेलीपैथी के जरिए दोबारा फरहाद बनना कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, फिर से रसवंती का शौहर, दोनों बेटों का बाप और सोनिया का महबूब बनना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। कोई मुझे घास डालने वाला नहीं था। सोनिया की याद आई तो मैं बेचैन हो गया। वो कहाँ होगी? क्या कर रही होगी? जिसकी आंख से कभी आंसू नहीं टपका, वो क्या छुपकर मेरे लिए रोती होगी? मैं उसके पास पहुंचने के लिए बेताब हो गया। मैंने आंखें बंद की, तसव्वुर में उसका चेहरा, उसकी आंखें देखीं, उसके लबो लहजे को याद किया। मैं जानता था वो सांस रोक लेगी, इसलिए दिमाग में पहुंचते ही बहुत पुराने कोड वर्ड्स अदा किए। फरहाद टू किस योर माइंड इफ यू डोंट माइंड। अगर तुम ख्याल ना करो तो फरहाद तुम्हारे ख्याल को चूमने आया है। वो एक गहरी सांस लेकर कहने लगी, प्रिंस टैगर, मैं मानती हूं तुम मेरे आशिक हो। तुम हो या कोई और हो, मैं किसी को आशिक बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन ये फरहाद बनकर क्यों आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई डमी नहीं, फरहाद हूं, तुम्हारा अपना फरहाद। देखो तुम ख्यालखानी कर लेते हो। आज फरहाद के लबो लहजे में बोल रहे हो। तुम्हें उसके कोड वर्ड्स का भी इल्म हो गया। हो सकता है तुम प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसका चेहरा भी अपना लो और सर से पांव तक फरहाद बन जाओ। लेकिन फरहाद की रूठी हुई जिंदगी कैसे वापस लाओगे? ओ सोनिया, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हारा फरहाद हूं। प्रिंस, मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक किया। मैं मजबूर थी। ऐसा ना करती तो सुपर मास्टर मुझे मास्को में बेनकाब कर देता। मेरा वहां से बच निकलना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं फौरन तुम पर आशिक हो गई और तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार होकर अपने सुपर मास्टर को चक्कर देते रहे। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से समझाया था कि सुपर मास्टर किसी भी सुपर ताकत की गुलामी ना करो, फरहाद की तरह आजाद रहकर अपना मकाम बनाओ। मगर तुम तो खुद को फरहाद कहने लगे हो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि प्रिंस से फरहाद बनोगे तो मैं मोहब्बत करने लगूंगी?
میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ پرنس ڈیگر کون ہے کہ اسی وقت کسی نے خیال خانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ سونیا، میں پرنس بول رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اب اپنی آواز میں بول رہے ہو اور خود کو پرنس تسلیم کر رہے ہو؟ کیا ابھی تمہارا دماغ چل گیا تھا؟ خود کو فرات کیوں کہہ رہے تھے؟ پرنس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، تم نے بے ہوشی کا بہانہ کر کے مجھے اپنے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں دیا، مجھے دھوکہ دے کر ماسکو سے چلی آئی۔ مجھے اس کا دکھ نہیں ہے، شاید میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ابھی میں نے خود کو فرحات نہیں کہا تھا، لیکن تمہیں اچھا لگتا ہے تو اپنا پیدائشی نام چھوڑ دوں گا، اپنی پیدائشی صورت بدل دوں گا، پلاسٹک سرجری کے ذریعے فرحات کا ہم شکل بن جاؤں گا۔ میں ابھی کہہ چکی ہوں کہ تم فرحات کی ڈمی بن سکتے ہو، مگر فرحات نہیں بن سکو گے۔ وہ جو تھا وہی تھا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کسی تیسرے نے اسے مخاطب کیا تھا، یعنی ہم دو سونیا کے دماغ میں تھے۔ تیسرا اس کے سامنے بنفس نفیس موجود تھا اور پوچھ رہا تھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ چونک کر بولی، مسٹر، میں ایک ضروری مسئلے پر غور کر رہی تھی، تم نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے، پلیز مجھے اس میز پر تنہا رہنے دو۔ وہ سوری کہہ کر چلا گیا۔ سونیا کے دماغ میں وہی روحانی پختگی تھی جسے میں کئی بار آزما چکا تھا۔ اس کے چور خیالات پڑھنا ممکن نہیں تھا، میں بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کی حرکتوں سے خیالات کا کچھ اندازہ ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنے سامنے آ کر بیٹھنے والے کو اس لیے بھگا دیا کہ ہم اس کی آواز سننے کے بعد دوسری نہ سنیں۔ پتہ نہیں پرنس ڈیگر نے اس اجنبی کے لب و لہجے کو توجہ سے سنا تھا یا نہیں۔ میں تو سنتے ہی سونیا کو چھوڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کس ملک میں اور کس شہر میں ہے اور کس معاملے میں الجھی ہوئی ہے۔ میں اس اجنبی کے دماغ میں جگہ بنانے کے بعد پھر سونیا کے پاس آ گیا۔ پرنس ڈیگر کہہ رہا تھا، سونیا، تم نے میری نیند اڑا دی ہے۔ میں دن رات صرف تمہیں خیالوں میں دیکھتا ہوں، تمہارے پاس فوراً پہنچ جانا چاہتا ہوں، لیکن اپنی رہائش گاہ اور اپنا ملک چھوڑنے کے لیے عارضی یا مستقل طور پر چہرہ بدلنا ہوگا، ورنہ سپر ماسٹر کی بلیک اسپائی کا کوئی بھی جاسوس مجھے غدار بنتے دیکھ کر گولی مار دے گا۔ میں بہت رازداری سے اپنے چہرے کی سرجری کرانے والا ہوں اور میرا وہ نیا چہرہ فرحات کا چہرہ ہوگا۔ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ فرحات قبر سے اٹھ کر آیا ہے، اور جب یقین نہیں ہوگا تو لوگ تمہیں فرحات کی نقل کہیں گے۔ کیا تم اپنی شخصیت کے مقابلے میں نقل کہلانا پسند کرو گے؟ میں ہو بہو فرحات کا ہم شکل نہیں بنوں گا، صرف اس سے مشابہت ہوگی۔ پلاسٹک سرجری کرنے والا مجھے فرحات سے بھی زیادہ خوبرو بنائے گا، خواہ کتنے ہی خوبرو بن کر آ جاؤ۔ فرحات کی خطرناک ذہانت کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے قدرتی طور پر دل دھڑکتا تھا، وہ قدرتی جذبہ مجھ میں کیسے پیدا کرو گے؟ پھول مرجھا کر نہیں کھلتا، مرجھائے ہوئے جذبوں میں کبھی غیر متوقع تازگی آ جاتی ہے۔ قدرت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ تم مجھے پسند کرتی ہو، یہ بہت ہے۔ مجھے اپنے قریب رہنے اور کسی مہم میں شریک ہونے کا موقع دو۔ ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ تمہاری پسند محبت میں بدل جائے۔ تمہارا یہ جذبہ قابل قدر ہے کہ تم سپر ماسٹر کو چھوڑ کر میرے ساتھ جد و جہد میں شریک رہنا چاہتے ہو۔ میں جب تک زندہ رہوں گی، ہر نئے چیلنج کا سامنا کرتے وقت تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی، لیکن میری پسند اگر محبت میں نہ بدلی تو تم مایوس ہو جاؤ گے۔ میرے لیے پہلا اعزاز یہ ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، دوسرا یہ کہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گی۔ اسی طرح تمہارے دل میں میرے لیے جگہ پیدا ہوتی جائے گی۔ ہاں، اگر ناکامی ہوئی تو میں اسے اپنا مقدر سمجھ لوں گا۔ ویسے میں مایوس نہیں ہوں، تمہاری یہی بات مجھے پسند ہے کہ تم مایوس نہیں ہوتے۔ جاؤ، پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرہ تبدیل کراؤ، پھر ہم کسی ایک شہر میں ملاقات کریں گے۔ ویری نائس آف یو، تم نے خوش کر دیا ہے۔ میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ سونیا چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، تم ابھی تک نہیں گئے؟ میں نے کہا شاید پرنس ڈیگر چلا گیا ہے۔ یہ میں ہوں۔ میں پرنس سے پہلے تمہارے دماغ میں آیا تھا، اس کے آنے کے بعد خاموشی سے تمہاری گفتگو سن رہا تھا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں سمجھ رہی تھی پرنس پہلے فرحات بن کر آیا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش ہو گئی ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک فرحات بن جائے گا تو میں اس کی دیوانی ہو جاؤں گی۔ بہرحال، تم کون ہو؟ ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد سپر ماسٹر سے ضرور یہ کہو گے کہ پرنس ڈیگر باغی ہو گیا ہے اور اسے چھوڑ کر میرے پاس آ رہا ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تم ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنی طرف لے آئی ہو۔ میری جان، میں دشمن نہیں ہوں، تمہارا فرحات ہوں۔